السلام علیکم جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیات جو ہیں اس کا پہلے میں ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد اس کی تشریح کے اندر بہت اہم باتیں ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کا اتباع کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں بل نتبع ہم تو تمہاری اتباع نہیں کریں گے، ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے، بل نتبع بلکہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے، اس چیز کو مانیں گے، ما الفینا علیہ آباءنا جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو کرتے پایا ہے۔ اس کے اوپر آگے اللہ تعالیٰ کا کومنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ کے اوپر، اس مائنڈ سیٹ کے اوپر۔ اولو چاہے اولو چاہے کانا آباؤہم ان کے آبا و اجداد ہوں، لا یاکلون شیئا نہ کچھ عقل رکھتے، ولا یہتدون اور نہ کچھ ہدایت رکھتے، یعنی چاہے ان کے آبا و اجداد نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ کوئی ہدایت رکھتے ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کو پکارنے کی مثال، یعنی کافروں کو حق کی طرف بلانے کی مثال ایسے ہے، كَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح، الَّذِي يَنْعِقُ جو کہ بلاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً جو کہ بلاتا ہے ایک کسی ایسی چیز کو، یعنی جانور کو، لا یسمع جو کہ نہیں سنتا، الا دعاء و نداء سوائے پکارنے کے اور اونچی آواز کے۔ یعنی کافروں کو حق کی طرف بلانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی جانور کو بلائیں۔ جانور جو ہے آپ کی آواز کے اندر جو ایک نائس ہے یا وائس ہے اس کو تو سنے گا، لیکن الفاظ کو سمجھ کے اتباع کی قدرت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو کافروں کو جو ہے وہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کو بلانے کی مثال ایسے ہی، ان کو دعوت دینے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی جانور کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آواز کا شور تو سنتا ہے لیکن ہدایت کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ صم بکم عمی فہم بہرے ہیں اندھے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون تو پھر وہ کچھ عقل نہیں رکھتے۔ یہ تو آج کی آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کے بارے میں جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم جب یہ آیت شروع ہوئی تو اس وقت جب اس رکوع سے پچھلا رکوع شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ دوسرے معبود بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ انہیں اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ آیت اس آیت سے کنیکٹڈ ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو معبود بنائے جاتے تھے، جو اس کے شریک بنائے جاتے تھے، اس کی ایک قسم تو یہ تھی کہ کسی بت کو اللہ تعالیٰ کا معبود بنا لیا، اور دوسری قسم یہ بھی تھی کہ کسی بڑے انسان کو جو زندہ ہو یا مر چکا ہو، یا کسی موجودہ انسان کو، اس کی بات کو اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں مان لیا، اس کی گائیڈ لائنز کو اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن کے مقابلے میں اڈاپٹ کر لیا۔ جو یہ طرز عمل تھا یہ بھی اس کے اندر شامل تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، ان سے ایسا قلبی انس اور قلبی تعلق رکھتے ہیں، ان سے ایسی کلوز ایفیلیشن، کلوز ایسوسیشن رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ تو ایک تو جو اس آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یہاں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وَإِذَا کہ جب کبھی، واو اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے،
یعنی قیلا ہوتا ہے said، وَإِذَا قِيلَ یعنی when they are said، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع آپ جانتے ہیں، اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے جانا، یعنی جب آپ اپنی بات نہیں مانتے، اپنے دل کی نہیں سنتے یا اپنی ذاتی خواہش کو نہیں دیکھتے، بلکہ کسی دوسرے بندہ جو ہے اس کی بات مانتے ہیں، اس کی خواہش پہ اوپر چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اسے اتباع کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اتبعوا کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کو مانو، اس چیز کو فالو کرو، ما انزل اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اسلام۔ قالو تو یہ کیا جو کہتے ہیں، بلکہ قالو تو کیا کہتے ہیں، بل۔ جب قالو کے بعد لفظ بل آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں درمیان میں کوئی لفظ محذوف ہے، ڈیلیٹڈ ہے، یعنی اور مطلب ہے قالو بل تو کہتے ہیں بلکہ، قالو تو یہاں آگے محفوظ کیا ہے، قالو لا تو کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کے نازل کیے ہوئے کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ بٹ نتبعو بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما اس چیز کا، الفینا پایا جس کے اوپر، علیہ ہے جس کے اوپر نے، نتبعو ما الفینا علیہ بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کا جس کے اوپر ہم نے پایا ہے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، ہم آپ کے کہے ہوئے کا اتباع نہیں کریں گے، ہم قرآن کا اتباع نہیں کریں گے، ہم اسلام کا اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ان چیزوں کا، ان عقائد کا، ان اعمال کا، اس طریقے کا، اس دین کا، اس نظام زندگی کا، ما الفینا علیہ آباءنا جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے پایا ہے۔ ان کا یہ جواب ہوتا تھا۔ اب اس کا ایک تو اس کا ہسٹوریکلی اس کا ہم وجہ نزول دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ یہ بات کرنے والا کون تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت مدنی ہے، تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اسلام کی طرف ترغیب دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو دو بندوں کا ذکر آتا ہے۔ عموماً تو یہ بات سارے ہی کرتے تھے کفار، لیکن یہود میں سے دو بندوں کا نام آتا ہے، رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف۔ تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف کہنے لگے کہ یہ ان کے الفاظ تھے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ اے محمد ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس چیز کی پیروی کرتے، جس چیز کو فالو کرتے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم اس چیز کو فالو کریں گے، اس چیز کا اتباع کریں گے، ان چیزوں کی پیروی کریں گے، ہم تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تو اب اس چیز کے اوپر آگے اللہ تعالیٰ کا کومنٹ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ طرز عمل بیان کیا کہ ہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جو کہ قرآن مجید کے اندر ہے وہ نہیں مانیں گے، اسلام کی گائیڈ لائنز نہیں مانیں گے، دین اسلام نہیں، کہ دین تو بہت ہو سکتے ہیں نا، دین تو نظام زندگی ہوتا ہے، اسلام کا نظام زندگی نہیں اپنائیں گے، بلکہ ہم وہ نظام زندگی اپنائیں گے، وہ گائیڈ لائنز مانیں گے، وہ دین فالو کریں گے، وہ مذہب فالو کریں گے، وہ عبادات اور عقائد کو مانیں گے، اور وہ سوشل اسپیکٹس اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، ما الفینا علیہ آبانا جس کے اوپر عمل کرتے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان کا یہ ریسپانس سن کے آگے اللہ تعالیٰ کا اگلا جملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کومنٹ ہے کہ اولو چاہے کانا ہوں آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا یاقلون، لا یا عقل کا مطلب ہوتا ہے، عقل کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مائنڈ کے سمجھنے کی طاقت جو ہوتی ہے، اور عقل یاقلوتا سمجھنا، کسی چیز کو کمپریہینڈ کرنا، سمجھنا۔ اولو کان آباؤہم لا یاقلون تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کا، فور فادرز کا اتباع کرتے رہیں گے، اگرچہ اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا اگرچہ چاہے ان کے آباء و اجداد نہ
سمجھنے کی قوت رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، اور نہ ہدایت یافتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی اس ضد کے اوپر اڑے ہیں کہ ہم اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو ہی مانیں گے، تو کیا وہ آباء و اجداد کی باتوں کے اوپر اس صورت کے اندر بھی جمے رہیں گے، چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ اب دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عقل کی بات کی گئی ہے، ایک ہدایت کی بات کی گئی ہے۔ اب یاد رکھیے، ہدایت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی صحیح طریقے سے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہدایت یافتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کے مطابق اسلام کے طریقے کے اوپر ہدایت یافتہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت پہ ہے، یہ بندہ پراپر گائیڈڈ ہے، پراپر گائیڈنس کے اوپر ہے یہ بندہ۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اور مشرکین کے مکہ، آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کے اوپر، ان کے اوپر تو کبھی کوئی پیغمبر، پہلی بات ہے، آیا ہی نہیں تھا، اور اگر کوئی پیغمبر آتا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی تھی، لیکن مشرکین مکہ کی طرف تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا۔ اور باقی اگر یہودیوں کی بات کر لیں تو یہودیوں نے تو تورات و انجیل کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں کر رکھی تھی کہ اصل تورات تو اس زمانے کے اندر تقریباً اس وقت ختم ہی ہو چکی تھی، کچھ اس کی صورت باقی تھی، لیکن تو بات کی گئی کہ اگر یہ چاہے تمہارے آباء و اجداد ہدایت یافتہ نہ ہوں، کیا تم بھی ان کی پیروی کرو گے؟ ایک تو بات یہ ہوگی۔ تو اور دوسری عقل کی بات یہ ہے کہ جب جو بندہ ایک صحیح مذہب کو فالو کرتا ہے نا، یاد رکھیے، وہ بندہ بغیر عقل کے وہ فالو کبھی نہیں کرتا۔ جو ایک سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہی ہدایت کو فالو کرتا ہے، اس لیے عقل کی بات بھی کی گئی ہے، جسے قرآن نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے ہیں۔ بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین اسلام اور ہدایت وغیرہ کو نہیں سمجھتے، اس لیے عقل کی بات کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے کے بعد اس کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے، اس کو زندگی کے اندر ڈھالنا کس طرح ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر کس طرح اپلائی کرنا ہے، اپنی فیملی کے اوپر کس طرح اپلائی کرنا ہے، معاشرے کے اوپر کس طرح اپلائی کرنا ہے، اس سے مختلف مسائل کیسے نکالتے ہیں جن کا تعلق آپ کی سیاست سے ہو، آپ کی زراعت سے ہو، آپ کی معیشت سے ہو، آپ کی عائلی زندگی سے ہو، آپ کی قانونی زندگی سے ہو۔ تو قرآن و حدیث کی اصولوں کو یوز کر کے یہ تمام جو زندگی کے 5-6 مختلف شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں کس طرح چلنا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں قرآن و مجید کے ذریعے جو اجتہاد وغیرہ ہوتا ہے، مختلف مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، وہ عقل کے زمرے کے اندر آتے ہیں، کہ وہاں اجتہاد جو ہے اس کے پیچھے عقل ہوتی ہے، اور اصول وہی یوز ہوتے ہیں اجتہاد کے اندر جو قرآن یا حدیث کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن جو مسائل قرآن و حدیث کے اندر بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ واضح طور پہ موجود نہیں ہے، تو آپ قرآن و مجید کے اصولوں کو یوز کر کے آپ جو مسائل بالکل کلیئرلی قرآن و حدیث کے اندر مینشن نہیں ہوتے، آپ ان کو پھر ان کا استنباط کرتے ہیں، ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ان کو کیا کہا گیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ پھر بھی اپنے باپ دادا کا اتباع کریں گے، چاہے ان کے آباء و اجداد، ان کے فور فادر نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ لیکن عقل تو تب کام آئے گا نا جب پہلے ہدایت ہوگی، تو جب ان کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے، ہدایت کو یہ یہود و نصارہ وغیرہ کھو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اور جب ہدایت ہی نہیں تو عقل اگر ہدایت کے بغیر ہو تو وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، وہ تو عام عقل سے بھی زیادہ وہ عقل خطرناک ہے جو کہ ہدایت کے بغیر ہو اور ہدایت کے خالی ہو، کیونکہ عقل کے پیچھے اگر وہی نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو عقل جو ہے وہ تو اس کو تو پھر شیطان استعمال کرے گا، اور آپ کو آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اور لوگوں کو اس راستے کے اوپر چلائے گا جو کہ شیطان کا راستہ ہے۔ جب تک عقل کے پیچھے قرآن و حدیث کی اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائنز بھیجی ہیں پیغمبروں کے ذریعے، جب تک عقل کے پیچھے وہ رہنما نہ ہو، اس وقت تک عقل آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا۔ اب اس کے اندر 2-3 چیزیں آ گئی، اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ
یہ ذہن میں رکھیے کہ بنیادی طور پہ جس طرح میں نے شان نزول بتایا، یہ آیت اور اس طرح کی اور آیات جو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں آئی ہیں، یہ یہود کے بارے میں آئی ہیں، یہ نصارہ کے بارے میں آئی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ، ان کے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ یہود نے جتنے انبیاء کو قتل کیا تھا، ان کی نافرمانی کی تھی، اور جس طرح تورات و انجیل کے اندر تبدیلیاں کی تھی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ موجودہ طور پہ دیکھیں تورات کتنی چل رہی ہیں، ایک سے زیادہ چل رہی ہیں۔ انجیل عیسائیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ آج کل کی انجیل کے اندر بھی مل جاتا ہے اس کے نسخوں کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، ان کی کتابوں کے اندر بھی، ٹھیک۔ اور آج کل بھی کوئی ایک انجیل نہیں چلی، کم از کم 4 انجیل کے اوپر تو جو ہے کم از کم 4 گوسپل کے اوپر تو عیسائی خود متفق ہیں کہ 4 ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کسی ایک کے اوپر مطمئن نہیں ہے، وہ مختلف کے اوپر مطمئن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اس وقت گائیڈنس موجود۔ تو قرآن مجید نے یہ ساری عام طور پہ جو باتیں کی ہیں وہ مشرکین مکہ کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں کی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ خطاب ایک عام ہے۔ جو بندہ بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اور اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے ہے ہی نہیں، جس طرح لبرلز ہیں، یا جس طرح کوئی اور کافروں کا، مشرکین کا طبقہ جو آ جاتا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف چلتا ہے، تو یہ بھی سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ چیز، اس کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے، جس طرح امام قرطبی نے کی ہے، کہ یہ غلطی عام طور پہ ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر، خصوصاً انڈو پاک کے اندر پائی جاتی ہے، کہ اس آیت کو عام طور پہ چسپاں کیا جاتا ہے۔ فرض کریں اگر کوئی عام مسلمان فقہ کے اندر پیروی کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، 4 فقہی مذاہب میں سے، جسے ہم عام لفظوں کے اندر، جو کہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے، تقلید استعمال ہوتا ہے یا اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کچھ لوگ یہ آیت آپ نے سنا ہوگا چسپاں کرتے ہیں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے اوپر۔ یاد رکھیے، اس آیت کو ائمہ، جو ہمارے یہ ائمہ اربعہ ہیں، ان کی تقلید کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ آج سے 700-800 سال پہلے یہ بات امام قرطبی رحمۃ اللہ کر چکے ہیں۔ یہ چیز میں نے ان کا حوالہ نقل کیا۔ امام قرطبی میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تعلق قوم بہذ الآیۃ فی ذم التقلید، کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو جوڑا ہے فقی تقلید کے ساتھ، یعنی فقی تقلید کا جہاں اس کی مراد یہ ہے، وہذا فی باطل صحیح، تو کہتے ہیں کہ باطل کے معاملے میں تو یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی باطل تقلید کر رہا ہے، کسی ایسے بندے کی تقلید کر رہا ہے جو کہ ائمہ مجتہد ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں ایسے کرتا، وہ بندہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی کہتا تھا یا اس طرح کر کے، تو باطل تقلید کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اما تقلید فی الحق ہے، لیکن جو حق کے اندر جو تقلید ہے، فاصل من اصول، تو یاد رکھیے وہ اسلام کے اصل اصولوں میں سے ہے۔ جو حق کے اندر تقلید ہے وہ اسلام کی اصل اصولوں میں سے ہے۔ وعصمت من عصم المسلمین، اور وہ مسلمانوں کی جو ایک عصمت ہے اور دین کی حفاظت کا حصہ ہے۔ یلجا الیہ الجاہل المقصر عند رک النظر، اور جو بھی ایک غیر مجتہد ہے، وہ اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے۔ اب پہلے میں یہ ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، لفظ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 یوز ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ یہ معاملہ اہم ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر چند باتیں کہنا چاہوں گا، کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں ائمہ کو اتباع، کسی مجتہد کی بات کے پیچھے کو فالو کرنے کے لیے، اس کی اتباع کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے، یا اس کے اجتہاد کو ماننے کے لیے 2-3 لفظ یوز ہوتے ہیں۔ تقلید بھی یوز ہوتا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آج کا لفظ نہیں ہے، امام قرطبی نے یوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اتباع بھی یوز ہوتا ہے، اس طرح اور آپ اردو کے اندر اس کو پیروی یوز کر سکتے ہیں، آپ انگلش کے اندر اس کو فالو کرنا یوز کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقلید کرنا، اتباع کرنا، فالو کرنا، پیروی کرنا، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ ایک طرح ہیں، ان لفظوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں لفظ تو مستعمل ہے، وہ جائز ہے، اور فلاں لفظ اس کے اندر ایک نئی اصطلاح بنائی گئی ہے۔ یاد رکھیے، کسی دین کے اندر طرز عمل کی بات ہوتی ہے،
ایک طریقے کی بات ہوتی ہے. اگر کسی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کوئی خاص اصطلاح اگر استعمال کر لی جائے نا، تو وہ اصطلاح کو استعمال کرنا کبھی بھی بدعت یا شرک نہیں ہوتا. یاد رکھیے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اصول حدیث کے اندر ہم کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، حسن حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، یا ہم کہتے ہیں خبر واحد ہے. اب بالاتفاق حدیث کے بارے میں یہ ساری جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ساری ٹرمینالوجیز سب استعمال کرتے ہیں. تو یہاں یہ ٹرمینالوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو نہیں تھی نا، بعد کے اندر اصول حدیث کے ائمہ نے یہ ٹرمینالوجیز بنائی ہیں. تو جس طرح ان ٹرمینالوجیز کو یوز کرنا، یہ جو ہے یہ بدعت نہیں ہے. اس لیے اس طرح آج کل اگر کوئی بنا امام ابن تیمیہ کو فالو کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو فالو کرتا ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے، یا کسی اور کو فالو کرتا ہے، تو وہ لفظ اتباع یوز کرے پھر بھی ٹھیک ہے، وہ لفظ پیروی یوز کرے اپنی اردو زبان کے اندر وہ بھی ٹھیک ہے، وہ انگلش کے اندر لفظ فالو یوز کرے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ لفظ تقلید یوز کرے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو گئی کہ اصطلاح کے استعمال کرنے سے وہ کسی اصطلاح کو یوز کرنا یہ بدعت نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سارے لفظ قریب قریب ہیں کسی مجتہد کو فالو کرنے کے اندر. اب دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا اتباع کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کی تقلید کرنا، کسی کی پیروی کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اب دیکھیے، بنیادی طور پہ یاد رکھیے، بنیادی طور پہ دو باتیں ہوتی ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر. یاد رکھیے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے بارے میں مکمل طور پہ جانتے ہوں، آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. اس صورت کے اندر تو آپ آبویسلی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہ ہوں. اس صورت کے اندر آپ کسی سے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم میں سے ہر بندہ تقریباً اس کو کوئی نہ کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے ہمیشہ کے لیے. لیکن جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ کے دو آپشنز ہوتی ہیں. یا تو آپ میڈیکل گریجویٹس ہوتے ہیں، اور یا آپ میڈیکل گریجویٹس نہیں ہوتے. یا تو آپ نے ایم بی بی ایس ایم ڈی وغیرہ کیا ہوتا ہے، اس صورت کے اندر آپ عام طور پہ آپ ٹریٹمنٹ خود بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ میڈیکل گریجویٹس نہ ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک، تو آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ نے میڈیسن کی جتنی بھی کتابیں اپنے طور پہ پڑھ رکھی ہوں، آپ ٹریٹمنٹ اپنی خود نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو جا کے ایک جو رجسٹرڈ پریکٹیشنر ہے، جو کہ باقاعدہ اس فیلڈ کے لیے کوالیفائڈ ہے، آپ جا کے اس کے پاس اپنی ڈائگنوسس کرائیں گے اور ٹریٹمنٹ اس سے لیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں اسپیشلٹی کی بات کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے درس کے اندر فہد بھائی ہوتے ہیں، یہ کارڈیالوجسٹ ہیں، اور ہمارے حماد بھائی ہیں، یہ نیورولوجسٹ ہیں. تو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کوئی مسئلہ ہو نیورولوجی سے ریلیٹڈ، نیورو سرجری سے ریلیٹڈ، تو فہد بھائی بھی میرے خیال میں خود میڈیکل گریجویٹس ہیں، لیکن وہ اس کے اندر زیادہ رائے لیں گے ڈاکٹر حماد صاحب کی. ان سے کیوں؟ ان کی ایکسپرٹیز ہے ود ان میڈیسن. اور اگر کوئی کارڈیالوجی کی کوئی چیز ہے تو حماد بھائی ہو سکتا ہے اس کے اوپر فہد بھائی سے مشورہ کرے، کیونکہ وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے. تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں تو آپ کو کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کو کسی کی بات ماننی پڑے گی. یہ صرف یہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہے. یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے. اب دین کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. دین کا جو ایکسپرٹ ہے، جو دین کے اندر اپنی رائے دے سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مجتہد، جو کہ اجتہاد کر سکتا ہے. اور دین کے اندر جس کے اوپر جو اجتہاد کی کیپیبلٹیز نہیں رکھتا، اس کو کہتے ہیں غیر مجتہد. اب جو ایک مجتہد ہے، اس کی یاد رکھیے، مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر مکمل عبور حاصل ہو. پہلی بات، قرآن مجید نہیں جانے گا مجتہد کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن مجید کے اندر کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی آیت کینسلڈ ہے، کس حکم نے کس قسم کو کینسل کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. پھر وہ بندہ احادیث کے مجموعے کا ماہر بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد اس بندے کو یہ اصول بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے اگر مسائل کا استنباط کرنا ہو، قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنا ہو، تو کس طرح کیا جاتا ہے. اور یہ ساری باتیں جاننے کے لیے قرآن و مجید عربی کے اندر اس بندے کو عربی زبان کا پتہ ہونا چاہیے، عربی قواعد کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ عام طور پہ یہ سارا قرآن و حدیث، فقہ، اصول وغیرہ، عربی زبان، کلام، صرف و نحو، جو بندہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہو اس کو تو مجتہد کہا جاتا ہے. یہ بندہ تو خود دین کو سمجھ کے اس کے اوپر اپنی آزادانہ رائے قائم کر سکتا ہے.
لیکن ایسا بندہ مثال کے طور پہ جو کہ قرآن مجید کو، میں قرآن مجید کا ترجمہ جاننے کی نہیں بات کر رہا، ترجمے میں تو ہم مترجم کا دیکھتے ہیں مترجم نے کیا لکھا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ اگر قرآن مجید کا ایکسپرٹ نہیں ہے، صرف ترجمے کی بات نہیں ہے، اس طرح ایک بندہ حدیث ترجمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ حدیث کا ایکسپرٹ نہیں کہہ سکتا. وہ ایک حدیث کو دیکھ کے اس کو یہ تو پتہ نہیں چلے، صحیح حدیث بھی ہو، اس کو حدیث کو دیکھ کے یہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، راجح ہے یا مرجوح ہے، اس کو یہ پتہ تو نہیں چلے گا نا. تو اب جو بندہ غیر مجتہد ہے دین کے اندر، اس کو یہ دیکھیں وہی بات اصولی بات ہوگی کہ جو غیر مجتہد ہے اس کی یہ عقلی اور نقلی اور طبی ضرورت ہے کہ اس کو فالو کسی ایسے بندے کو کرنا پڑے گا جو کہ مجتہد ہو. اب وہ مجتہد آج کل کے زمانے کا بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر 2 بندوں کا اتفاق ہو، 4 بندوں کا اتفاق ہو، 10 بندوں کا اتفاق ہو، 100 بندوں کا اتفاق ہو، کسی ایک ایریا کا اتفاق ہو، مثال کے طور پہ انڈو پاک کا اتفاق ہو، انڈیا پاکستان کے لوگوں کا. یا وہ بندہ اتنا بڑا مجتہد ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے لوگوں کی کثیر تعداد اسے فالو کر رہی ہو. اب یاد رکھیے، اب احتیاط اسی کے اندر ہے کہ کسی ایسے بندوں کو فالو کیا جائے، کسی مجتہد کو جس پہ آپ کو اعتماد ہے، جس کے اوپر 1400 سال سے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے. اور اس کے اوپر دیکھیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر لوگوں نے چار فقی جو امام ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ اس کے اوپر اہل سنت والجماعت کا اہل سنت کا یہ اجماع ہے کہ اگر کوئی بندہ ان ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرتا ہے، اگر کوئی غیر مجتہد، تو وہ بندہ جو ہے وہ اہل سنت میں سے شمار ہوگا. یہ تو ایک بات ہوگی. ٹھیک، کہ ایک غیر مجتہد کو کسی مجتہد کو فالو کرنا پڑے گا دین کے اندر، یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ فرض کریں، ایک اور سینیریو سامنے آتا ہے کہ فرض کریں آپ کسی مسئلے کے اندر کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بندہ ایک حدیث لے کے آ جاتا ہے کہ جناب یہ حدیث ہے، آپ کا مذہب اس حدیث کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور حدیث کی فالو کر لیجئے. تو یاد رکھیے اس کے اندر بات بالکل ٹھیک ہے، جب حدیث ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ بھی نہیں ہے، یہ مرجوح بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر معمول بھی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے، تو مذہب اسی کے مطابق ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے خاص طور پہ کہ بعض دفعہ سے جو صحیح حدیث ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے، کوئی دوسری حدیث اس کی ناسخ ہو سکتی ہے، کوئی حدیث جو ہے غیر معمول بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث تو ہے لیکن اس سبجیکٹ کے اوپر 3-4 ڈیفرنٹ احادیث ہیں اور صحابہ کرام نے اس میں سے ایک حدیث کو لیا ہے. صحابہ کرام کا اجماع کسی ایک حدیث کے اوپر ہو چکا ہے، یا صحابہ کرام کی کثیر تعداد کسی ایک کے اوپر عمل کرتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے بات وہی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ اگر یہ کہہ دیں نا کہ میں علماء سے ڈسکس کروں گا کہ اگر یہ حدیث اس طرح ہے تو میں اس چیز کو کیوں فالو کرتا ہوں، تو اس کے اندر یہ ہے آپ کے اوپر فوراً واجب نہیں ہو جائے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور بغیر تحقیق کے اگلے بندے کی مثال کے طور پہ اگلا بندہ جو آپ کو کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ میری طرح کہیں سے ترجمہ پڑھ کے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ترجمے کے اندر غلطی کر دی ہو سکتا ہے اس کو حدیث سمجھنے میں پتہ، اور ہو سکتا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر کئی حدیثیں موجود ہوں اور آپ بھی حدیث ہی ایک فالو کر رہے ہیں، وہ بھی حدیث ہی فالو کر رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری مثلا یہ آمین اونچی کرنا الحمد شریف کے بعد اور آمین نیجی کرنا صحیح احادیث سے دونوں ثابت ہیں. تو آپ دونوں جو کر رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ ناف سے اوپر باندھنا یا نیچے باندھنا احادیث سے دونوں ثابت ہے، آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں. رفع یدین کرنا جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی احادیث ہیں، جو نہیں کرتے ان کے پاس منسوخی کی احادیث موجود ہیں. میں آپ کو پوری جو ہے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، مسلم شریف کی 2 حدیث، ابن مسعود کی 3 حدیث، کم از کم 3 مجھے یاد ہے. تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ رفع یدین کر رہا ہے تو اپنے اجتہاد کے مطابق وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی سنت کے مطابق ٹھیک کر رہا ہے، وہ اپنے اجتہاد کے مطابق ہے، وہ بھی صحابہ کرام کے پیچھے چل رہا ہے. تو اس میں کسی کو اریٹیٹ کرنے کی یا ان بجائے ہم اپنے عمل کو اور عمل کے اندر اور زیادہ آگے جانے کی بجائے یہ کہ آپ اپنے عمل کے اندر اضافہ کریں، ایسی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی میں اس لیے کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بجائے عمل کرنے کے لوگوں کی یہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں کہ تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں،
آمین اونچی کرنی ہے یا نیچی کرنی ہے، رفع یدین کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. بہت سارے ایسے گروپس کو جن کے اندر میں ہوتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں رمضان کے اندر، اس لیے کہ یہ بات اس کے اوپر مختلف احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام کے مختلف عمل موجود ہیں، اس کے اوپر مختلف اجتہادات موجود ہیں، اور تمام بنیاد کرتے ہیں قرآن و سنت کے اوپر. تو آپ جس کے اوپر بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر چلیے. اور جس طرح میں نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی کہ جو ہے وہ آپ اپنی زیادہ توجہ عمل پہ دیں، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کائنڈلی یاد رکھیے غیر مجتہد کو اجتہادی مسائل کے اندر ڈسکشنز کی اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی جب پوچھنی ہے جا کے کسی مجتہد سے جا کے اس کے بارے میں دریافت کرے، لیکن غیر مجتہد. اور یاد رکھیے ہمارے آج کل کے دور کے اندر جو ایک عام عالم بھی ہے نا درس نظامی کا پڑھا ہوگا، وہ مجتہد نہیں ہوتا، یاد رکھیے غیر مجتہد ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جو بندہ عالم ہی نہیں ہے، اس نے ایسے کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بارے میں تو پھر بات ہی دوسری ہے. تو یاد ایک عام عالم بھی مجتہد نہیں ہوتا تو ایک عام بندہ کیسے مجتہد ہوگا. تو یاد رکھیے ایسی ساری جو باتیں ہیں میں نے ذکر ہے کہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو فوکس کیجیے عمل کے اوپر، بنیادی چیزوں کے اوپر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، صدقہ کے اندر، خیرات کے اندر. اپنے جو کام کرتے ہیں اس کو آپ آنیسٹلی کیجیے، یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے. اپنی نیت کو صاف رکھیے، دوسروں کی خیر خواہی کیجیے، ایمانداری سے کام کیجیے، دوسروں کا بھلا چاہیے، دوسروں کے کام آئیے. رمضان کے اوپر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور کسی کا آپ سوال ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.